Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بیابان سے شام ہوا۔ راستے میں آپ کو سرے راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملی۔ جناب باری میں عرض کی، یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سرے راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور یہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کہ یہ کس وجہ سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بھی بات میں اس سے پوچھوں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ تو آواز آئی کہ اے عیسیٰ، تو اس سے جو بھی پوچھے گا یہ تجھ کو اس کا ٹھیک جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرے بوسیدہ سے فرمایا کہ اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں بات کرنا شروع کی، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو بہتر جواب دوں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم مرد تھے یا عورت، تم نگر تھے یا غریب، نیک تھے یا بد، دراز قد تھے یا کوتاہ قد، سخی تھے یا بخیل، تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا، اے حضرت، میں ایک بادشاہ ہوں اور میرا نام جمجا تھا۔ میں سخی اور دراز قد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی شخص کا مجھے غم نہ تھا، ہمیشہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتا تھا، اور 5000 غلام عصا بردار جوان خوبصورت سرخ کبابوش با شمشیر بندی میری دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتی تھی، اور 500 غلام ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ازیں جو محل کی پہرے داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص کرتی کہ جسے دیکھ کر مرغانے اور تمام جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ کو بہت تعجب ہوگا، اور جب میں شکار کے واسطے شکار گاہ کو جاتا تھا تو 4000 گھوڑے بازین زری میرے ساتھ رہتے تھے، اور 4000 امیر شکار سفید کا بازیب تن کیے اور تاج مکمل سر اور بازوؤں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور 1000 سوار دائیں اور بائیں اور ساتھ چلتے، اور تمام غلام اپنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکار گاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق کا مغرب میری بادشاہت تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی، اس کی تعداد لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے۔ وہ جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے جاتے تھے، اور اگر صرف اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کرنے لگوں تو پھر تعجب ہوگا، لیکن مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے،
یا میری فوج کے آگے کھڑا ہو سکے، اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ آیا، اور میں جواں مردود عالی اور جمال اور کمال خوب بے نظیر تھا۔ حسن و جمال اور جمال کمال کوئی میرا برابر نہ تھا، اور کوئی شخص میری طرف نگاہ کر کے مسلسل دیکھ نہ سکتا تھا، اور ہر روز میں فقیروں محتاجوں کو ہزاروں دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑا دیتا۔ تمام خلق مجھ سے بہت خوش تھی۔ ان سب کے باوجود ایک برائی مجھ میں تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اس قوم کی، اس بتوں کی پرستش کرتا تھا جو مجھے کچھ نہ دے سکے۔ اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حال سنا تو اس سرے بوسیدہ نے بیان کیا کہ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، یہ بتا تجھے مرے ہوئے آج کتنے سال بیت گئے، کتنا عرصہ بیت گیا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال تو بیان کر۔ یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور ہیبت میں دیکھا، تو سب بیان کر دے۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج مجھے مرے ہوئے 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دے رہا تھا۔ میرے غلام خدام سب دست بدستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تب ایک گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی، اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ پس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی بھی طور پر آرام نہ آیا، طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا۔ تب میں نے اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں بھی بتایا اور حکم دیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا۔ اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا، ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب بھی سب طبیبوں نے میری دوا کرنا شروع کر دی، میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور کوئی بھی دوا میری بیماری پر کارکردگی نہ کر سکی، اور میں ٹھیک نہ ہوا۔ اسی طرح 5 روز گزر گئے، میری حالت مزید بدتر ہوتی گئی، اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن کانپنے لگا، آنکھوں میں سے سیاہی بھر گئی، اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوجھتا نہ تھا، اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا، اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اس طرح ایک دن اسی بے ہوشی کی حالت میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجاہ کی روح کو قبض کر لو اور اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لحظہ کے ملک الموت کو دیکھا، ہیبت شکل اور سہمناک، ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تخت سرا پر میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں کی اور آہوزاری کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجاہ، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہیں کیا؟ تب جمجاہ نے کہا، اے نبی اللہ،
میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا ہے کہ سامنے کے منہ سے جو شکل نیک بزرگ کی ہے، اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں۔ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے طور پر آتا ہوں، اور میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف سے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے۔ ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب ہی کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسی آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی، وہ بیان کر۔ یہ بھی بیان کر کہ کس حالت میں تجھ پر کیا گزرا، کیا حال ہوا۔ تب اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اور اسرائیل کو دیکھا اس کی حالت کہ میں نے ان کے ساتھ کئی فرشتے دیکھے، اور ان میں سے کئی ہاتھوں میں آگ کے غرض، اور کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی، اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں، اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیتے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ کوئی دوسری نہ ہوگی۔ اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم دنیا اس کی تپش جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ جمجا بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ بن جائے، اور وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگو ریشے میں میری جان پکڑ کر کھینچنے لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گرزوں سے مجھ کو مارنے لگے۔ میں نے ان سے فریاد کی، میری جان نہ نکالو، اس کے بدلے میرا ملک، میری دولت، میرا خزانہ، میرے سے سب کچھ لے لو۔ بس یہ بات سن کر ان کے غیظ و غضب میں اور بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے غرض اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارا کہ بدن کے تمام جوڑ الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگے، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا حق تعالیٰ باعوض گناہ کافروں کو مال نہیں دیتا، بلکہ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تب انہوں نے کہا، اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری ہے، اگر 1000 شمشیر مجھے ماری جاتی تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ اللہ غرض اس طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے کہ بعد میں اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ پر کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان میں لے گئے، اور وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر دفنا کر چلے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب میرے عذاب ختم ہوئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمام اصل معاملات تو اب شروع ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس قبر کے گھڑے میں میری جان واپس لوٹائی گئی۔ پھر منکر نکیر اور موکلان فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا، اور اے نبی اللہ، منکر نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے، ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھی بھول گیا کہ اس قدر ہیبت ناک شکل ہے اور اتنا قوی و حقل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا، اور ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کے غرض تھے۔ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔
یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، جو کام نیک اور جو برائی اور بھلائی کے تو نے کیے ہیں دنیا میں، آج سب کا حساب ہم تجھ سے لینے آئے ہیں۔ بس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، اور وہ باتیں جو کام یاد آنے لگی جنہیں میں نے اپنی زندگی میں بھول چکا تھا، سو اس وقت اپنے کیے سارے کام سارے کردار یاد آئے، اور میں نے حسرت کی کہ یا مصیبت ندامت واویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کرے تو اس گرج سے زمین آسمان پھٹ جائے اور انسان جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کا نام لیا جن کی میں نے ساری زندگی پوجا کی تھی۔ تب انہوں نے ایک غرض کھینچ کر مارا کہ میں زمین کی تہوں میں دھنس گیا۔ اس کی ہیبت و دھمک نے تخت الکسرا تک ہل گیا اور میں آہو بکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار اپنے بتوں کو، فریاد کر اپنے بتوں سے جن کی تو عبادت کرتا تھا، سو اللہ کی عبادت کر لیتا تو آج کام آ جاتی۔ آج تجھ کو اس عذاب سے نجات وہ بت دلائیں گے یا اللہ، دیکھا جائے گا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش و حواس باختہ ہو گیا اور میری زبان بند ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی غرضوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، اے درد گو، بتا تیرا رب کون ہے؟ تب جب اس نے مارے خوف کے کہا، میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو، سوا تمہارے کسی سے فریاد کروں کہ کچھ سنتا نہیں، اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے لگا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، میری ماں مجھے نہ جنتی۔ تب انہوں نے ایک ایسا گھس کھینچ کر مارا کہ جان کنی کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگا، اے بدبخت، تو خدا رحمان و رحیم کو نہیں جانتا؟ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا کہ غضب اللہ کا اس پر ہو جو نعمت تو اللہ کی کھاوے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔ اس وجہ سے تیرے کفر کے واسطے ہمیشہ کے لیے تجھے سخت ترین عذاب ہے۔ اور اے نبی اللہ، میری ساری زندگی کی بادشاہت، خوشیاں، عذاب اور سوال جواب سے مجھ پر تلخ تھیں۔ چنانچہ جمجاہ بادشاہ کے سربوسیدہ نے کہا، اے نبی اللہ، جب فرشتے مجھ سے حساب و کتاب لے کر اس لعنت و ملامت اور عذاب سنا کر چلے جائیں تو بعد اس کے میری قبر کی زمین مجھ سے بولنے لگی اور کہنے لگی، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت میں رہا، کفر کرتا رہا، اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا تھا۔ جب جب تو اپنا گناہگار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا تب تب مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا، بس آج میرا مقصود مجھے مل گیا ہے، تو میرے پیے اندر آ گیا ہے، اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ میں کافروں اور گناہوں گاروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لحظہ کے مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ پر تنگ ہونے لگی، اور ایسا کہ میرے بدن کی تمام ہڈیاں، تمام جوڑ ٹوٹ گئے، پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئیں۔ کوئی راہ فرار کی میرے پاس نہ تھی اور نہ کوئی رفیق میرا تھا جس سے میں مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر پھر افسوس کرنے لگا، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ بعد اس کے 2 فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش، خشمناک، ایسا کہ کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔
مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ کنارے عرش کے ایک آواز غضب والی آئی، اے شقی القلب کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہی ایک شخص کو دیکھا جو خشمناک نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور زمانہ آتش اس کے پاس ایسا ڈال رکھا تھا کہ سلاسر اور منجنیق اور توک زنجیر آتشیں بھی اس کے پاس رکھی تھی، اور وہ دروغہ دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، اور ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب دوبارہ وہ اپنی ہیبت ناک آواز میں غضبناک کے ساتھ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی آتش زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتش کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑے آتش زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے، پھر مجھے 70 گز نیچے زمین کے گہرے قید خانے میں رکھا، پھر میرے بدن کی تمام کھال کو نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے دنسا دیتا۔ وہ تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ باوجود موت کے تکلیف کو جھیلنے کے میں نے خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی کہ اب پکار موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ لو، باعوض اس کے کہ اپنے کفر اور گناہوں کے۔ اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجائے آتش، دوزخ کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، ہادیہ، سعیر، سقر، جہنم، قطع اور حتمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور اس آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سونا، سایہ وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے غم کے، خوشی اور راحت نہیں۔ منہ ان کے سیاہ مانند کوئلے کے ہیں، اور ہمیشہ گریازاری اور آو بکار میں مصروف، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی، اور اس کی آوزاری نہیں سنی جاتی، نہ ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ ہر وقت آواز آتی ہے کہ اے اہل دوزخ، تمہارا انعام ہمیشہ آتش دوزخی ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی بن چکے ہو، ہمیشہ کے لیے اسی میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زقوم بیان ہوا ہے۔ بس وہ کوئی بھی جو کچھ بھی کھانے کو مانگتا، اس سے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا، پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، اور نہ وہ نیچے اترتا تھا نہ واپس اوپر آتا تھا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا، اس کی کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا، اور مجھے پانی کی میں فریاد کرنے لگا۔ مجھ کو پانی کا گھونٹ نہ ملا کہیں سے کہ مجھے پانی مل جائے، پانی کا گھونٹ دے دو، میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ پھر مجھے ایک لوٹا بھر کر پانی پینے کو دیا جاتا۔ میں نے مارے درد کے سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پکڑتے ہی اسے پینے کے لیے منہ کو لگایا۔ ابھی ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں سے پانی گزرتا
جسم کا گوشت پوست اس سے گل کر گرتا گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگیں، اور اے نبی اللہ، وہ پانی ایسا تھا کہ بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی، اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس بدبو سے پھٹ جائے، ایسی بدبو کہ جس سے دماغ پھٹ جائے اور چنانچہ بند ہو جائے۔ پس بعد میں اس کے کہ وہ آواز ہیبت ناک آئی، میرا گوشت پوست دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور جیسا میں نے تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد میں اس کے میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح سے جلنے لگا اور پکارنے لگا، اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو تو آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں سو مجھ کو نالین دو، آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتش لا کر دیے گئے کہ آگ سے بچو۔ تب مجھے نالین آتش جب لا کر دیے اور پھر دوزخ کو پہننے کے لیے آگ کا لباس بنا لیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نالین اپنے پاؤں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح کے ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ بھی اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ کو اور کان ناک سے باہر نکلا۔ جب بھی میں فریاد اور آہذاری کرتا، ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی ہے، چکھ لو اب اسے، یہاں اب سوائے عذاب کے تمہیں کچھ نہ ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور عذاب سے نہ ڈرا، مسلمانوں کو عذاب پہنچاتا رہا۔ پس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت لو، اور کافی ہے کہ یہ ٹھکانہ ہے تمہارا، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی رہیں کہ اہل دوزخ کو کھانے پینے اور اوڑھنے کو آگ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات تھا، یعنی اس کی لمبائی پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتشین کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو تھے، اور کچھ کیڑے تو اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹا کٹ آواز آتی، اور وہ آواز 100 برس تک کی راہ تک پائی جاتی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ، بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہہ جاتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جاوے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جاوے۔ اللہ غرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی، پس اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ جو کوئی بھی وہاں جاتا بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجہ نے جواب دیا، اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کنویں سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ بھال سے بھی باریک، دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے پاس ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی سے پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر سے گزرنے کے لیے لے جایا گیا
تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا، میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے دروغہ دوزخ نے جھڑکے دی کہ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبت ناک آواز سے میں نے آگے بڑھا، قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہے جمجا، اس چشمہ کا نام کیا ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجا کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو عذاب میں نے پہلے جیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے۔ دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے، وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے۔ آگے اس کے کہ اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ پھر بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجا، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اس میں کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت پہ تھی۔ اس میں آگے آگ ابل رہی تھی اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشین پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں میں جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوائے اللہ کے پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کی تو سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کر دیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں اور کوئی بھی گھڑی بنا مار کے نہ گزرتی۔ مجھے کہا جاتا کہ یہ وہی ہے جن کو بہکانے پر تم راہ راست کو چھوڑایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا۔ اب تیرا کون ہے خیر خواہ، کون تیرا پرسان حال ہے؟ یہاں کوئی نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت سے بند ہوں، اور آج ایک آواز غیب سے آئی کہ جمجا کو سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو۔ اس سے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی تو کیے تھے، بہت زیادہ غلام آزاد کیے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، ننگوں کو کپڑا دیا تھا، غریب غربا کی دیکھ بھال کی تھی اور مسافروں کو خیال رکھا تھا، بس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دے دو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ تب یہ حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی، اے نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ بیچاروں گناہگار کے حق میں دعا کر دیں، مجھے اس عذاب سے نجات بخشیں اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں اس کی عبادت کروں گا اور اس سے مدد چاہوں گا، اور دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل میں لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دلائیں گے، اس وجہ سے کہ اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوست درازی فقراء و مساکین کے۔ پس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، ان ہڈیوں کو حکم دو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، قم بِإِذْنِ اللہ، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجاہ کی تمام ہڈیاں جمع ہو گئیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور بال بنے، اپنی اصلی حالت میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان آئی اور وہ زندہ ہوا
پس جمجاہ زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگا اور ایمان کامل لے آیا۔ بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر، صیام و قیام میں گزارے اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا۔ بعد اس مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی نیکیوں کو اور اس کی بخشش فرمائی اور جنت میں مقام کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔